ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. انتہائی قابل صد احترام محترم مکرم جناب مؤثر راجہ شفاعت حسین صاحب، حضرت علامہ قاری عبدالجبار صاحب، اور آج اس خوبصورت محفل میلاد میں حاضر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ آج ہم یہاں پر سینہ گجرخان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اس ببرکت محفل میں حاضر کرام قدر ابتدائیہ کے بغیر یہ میری خوش قسمتی کہ میں آپ کے سامنے حضور کا میلاد، ولادت باسعادت، ان کا میلاد پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے حاضر۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ وہ مشہور و معروف دعا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑی شان والے تھے۔ انہوں نے جو رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس دعا کو رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل فرما دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے، اور وہ خوان نعمت ہمارے لیے عید ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہوئی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہوئی۔ گرامی قدر، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے میلاد
منانے، یوم میں عید منانے کے دن کو جو ہم سیلیبریٹ خوشی مناتے ہیں، یہ آیات مبارکہ مدلل دلیل ہے کہ عید اس دن جو رب کائنات نے نعمت عطا کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت عظمیٰ، کائنات میں سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ آقا ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ کے صدقے سے رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ نعمت جو رب نے عطا کی اگلی امتوں کو، وہ بھی اس دن کیا کرتے تھے؟ اس دن کو خوشی مناتے تھے، اللہ کی نعمت کے شکرانے کا اظہار کرتے تھے۔ اس دن وہ اکٹھے ہو کر خوشی مناتے اور ضیافت کا اہتمام کرتے، اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے۔ امام شہاب الدین ابو العباس قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منانے کے لیے لکھتے ہیں کہ مسلمان اس دن جب یہ خوشی منائے گا، حضور کی ولادت بسعادت کی خوشی منائے گا، تو اس کو رب کائنات کی رحمتیں، نعمتیں، فضل و کرم، عنایات سب سے بڑھ کر عطا ہوگا۔ اور یہاں پر وہ ایک واقعہ نقل کرتے تو اکثر علماء بھی اس کو بیان کرتے۔ ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ اس کو خواب میں ابو لہب کو خواب میں حضرت سیدنا عباس نے جو حضور کے چچا تھے انہوں نے دیکھا۔ لیکن یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اور یہ ابو لہب وہ ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی پوری سورت نازل ہوئی۔ کافر تھا، وہ فوت جب ہوا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ آگ میں جل رہا ہوں، ایک دن پیر کا آتا ہے کہ میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ اشارہ کر کے کہنے لگا یہ دو گلیوں سے ایک چشمہ نکلتا ہے، جس سے پانی نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے، اور وہ میں پی لیتا ہوں، عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو میں پی لیتا ہوں، اور وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی غلامہ سبیبہ کو آزاد کیا تھا، جب اس نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ تمہارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، محمد کی ولادت ہوئی ہے، اس خوشی میں اس نے انگلی سے اشارہ کیا کہ جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ یہ بھی اس کو اجر قبر میں مرنے کے بعد دوزخ میں جل رہا ہے، تو اس کو اس کا اجر و ثواب امام صاحب لکھتے ہیں۔ اور امام شہاب الدین ابو العباس عالم عرب کے عالم ہیں، یہ پاکستان اور انڈیا کے نہیں ہیں۔ اور آج جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ آج جو کھلا تو نہیں، میں یہ ببانگ طور یہ کہہ سکتا ہوں کہ کھلا تو نہیں، لیکن جو میلاد منانے کی ترپرتا مخالفت کرتے ہیں اور یوم وصال کا بہانہ بنا کر رائے فرار اختیار کرتے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب اٹھا کر پڑھو۔ اس میں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے سرکار نے مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگلی امت مسلمہ کے شروع کے دور سے لے کر آج تک حضور کا میلاد مناتے چلے آئے۔ تو ہم اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اور یہ اس دن بلاد نعمت کا شکرانہ ادا کرنا اور ولادت بسعادت منانا یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اور میں پاک کے مدینہ شریف کے شہر میں حضور کی ولادت بسعادت کی محفل سجائی جاتی تھی۔
کون کہتا ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم ولادت حضور کا یوم ولادت نہیں منایا؟ وہ بھی یوم ولادت مناتے تھے. سیدنا عمر فاروق بھی یوم ولادت مناتے تھے. سیدنا عثمان غنی بھی مناتے تھے. سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار بھی یوم ولادت مناتے تھے. بات سمجھ گئے ہیں؟ اور یہاں پر ایک میں عرض کا چلوں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی حضرت سید آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو جنم دیا، حضور کی ولادت کے پاس سعادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب ان کو لے کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے. ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ماتھا مبارک چوما، بوسا دیا اور ان سے کہا کہ میری یہ امانت تمہارے حوالے ہے، اور فرمایا کہ ان کی بہت بڑی شان ہے، ان کی بہت بڑی شان ہوگی. اس کے بعد انہوں نے بکریاں اونٹ ذبح کرائے اور بکریاں ذبح کرا کر 3 دن ضیافت کا اہتمام کیا. ظالموں، پڑھو تو صحیح، علم تو حاصل کرو، تاریخ کو پڑھو، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرو. جب پڑھو گے تو پھر علم اور نالج حاصل ہوگا. پھر ائمہ کرام نے ابن کثیر نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا. اس کی تقریب منانا اللہ کا فضل و کرم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں. اور اس واقعے کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا. آپ بات سمجھ گئے؟ پھر امام جمال الدین بن عبد الرحمن الکتانی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل کے ساتھ لکھا، کیونکہ وقت کی کمی ہے. مختصراً یہ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا افضل ترین نعمت کے سلسلہ میں کہ حضور کے صدقہ سے ہی یہ کائنات ملی، حضور کے وسیلہ سے ہمیں حیات ملی. اس دنیا میں ہم حضور کے صدقہ سے آئے، ان کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا. اور جو حضور کا میلاد مناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فضل و کرم اور اپنی رحمتیں اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. یہ امام صاحب لکھتے ہیں. پھر آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ میلاد شریف پر جب کوئی دعوت دے اس پر مسلمانوں کو اس دعوت میں شامل ہونا چاہیے. اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ولادت کے پاس آ کر کے محفلوں میں سیاست کا اہتمام کیا جائے. ایک علامہ صاحب نے اسی آگے تفسیر میں لکھا ہے کہ علامہ صاحب نے حضور کو خواب میں دیکھا، وہ میلاد شریف مناتے تھے تو انہیں حضور نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتا ہے. اے میلاد شریف کی محفل میں آنے والوں، خوشی کا اظہار کرنے والوں، جب آپ حضور سے خوش ہوں گے حضور آپ سے خوش ہوں گے. حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، روایت لکھتے جب بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں براہ راست اس کی سماعت فرماتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے حضور کی بارگاہ میں اس بندے کا نام، نسب، اس کا علاقہ، اس کے محلے کا نام، اس کا شجرہ ان کے سامنے پیش فرماتے ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے پاس ریکارڈ پر اس پر میں لکھ لیتا ہوں. یہ حضور کے پاس جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو ان کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتا ہے. اور سمجھ گئے ہیں کہ میلاد شریف منانے سے حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے، حضور کا عشق نصیب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے. اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں تو
آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرو، حضور کی محبت اپنی نسلوں کو، اپنے اولادوں کو، ان کے دلوں کو گول گول کر پلاؤ، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ حضور نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص دنیا میں مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ حضور شیخ الاسلام نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اندر اسے نقل کیا ہے۔ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے واضح کہ جو شخص حضور نے فرمایا مجھ سے دنیا میں محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اے حضور سے دنیا میں محبت کرنے والوں، حضور سے محبت عشق حاصل کرنے والوں، دنیا میں جب حضور سے محبت کرو گے تو جنت میں ان کے ساتھ ہوگے۔ امام صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب مسلمان حضور کا میلاد منائے گا، ان کی محبت کی محفلیں سجائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اپنی نعمتوں بری جنت میں داخل فرمائے گا۔ آخری بات کر کے مختصراً، واقعہ طویل ہے، میں مختصراً سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مسلمانوں کا سب سالار صلاح الدین ایوبی، مشہور و معروف تاریخ کے اندر اس کا نام آتا ہے، اس کے بنوئی تھے، بادشاہ تھے ابو سعید المظفر۔ اس یہ واقعہ آج 800 سال پہلے کا، آج کا نہیں ہے، 800 سال پہلے کا ہے کہ المظفر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت نیک تھا، بادشاہ تھا، لیکن آج کے بادشاہ کی طرح نہ تھا۔ نیک، متقی تھا، پرہیزگار تھا، دیندار تھا، اس نے دین کی بڑی خدمت کی۔ جامع المظفر، جامع مسجد المظفر بنائی، سمجھ گئے؟ وہ صلاح ایوبی نے اپنی ہمشیرہ ربیہ خاتون کا نکاح المظفر، ابو سعید المظفر کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی تقوی پرہیزگاری سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرائی تھی۔ تو ابو سعید المظفر جو ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ضیافت میلاد مناتا تھا۔ آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ ضیافت میلاد عالم عرب میں، یعنی مصر سے شام، عراق، سعودی عرب، اس وقت تو نہیں تھا یہ خلافت، ان سب عرب کے علاقوں سے لوگ کشاں کشاں لاکھوں کی تعداد میں شامل ہوتے، اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ ضیافت میلاد پر 5000 بکرے ذبح کراتا، ہزاروں کی تعداد میں مرغیاں ذبح کراتا اور ایک بڑی ضیافت میلاد کا اہتمام کرتا تھا۔ حضور کا عاشق تھا اور یہی اس کی بہت طویل حکومت کی ایک اس کی حکومت اور کامیابی کا راز تھا۔ دوستان محترم، آج وہ تاریخ کے اندر اپنی یادیں چھوڑ گیا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد کرتی رہیں گی صدیوں تک۔ جنت میں تو مقام پا گیا لیکن دنیا میں بھی ایک یادگار چھوڑ گیا۔ ضیافت میلاد پر 50 ہزار بندے ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے، آپ سمجھ گئے ہیں؟ یعنی لاکھوں دینار وہ خرچ کرتا، 5 یا 6 لاکھ، اور اس وقت ایک دینار کی جو قیمت تھی 2 پاؤنڈ کے برابر تھی، اتنا طاقتور تھا۔ تو وہ سب کا خیرات کرتا، لکھا ہے میلاد کے دن وہ 50-60 ہزار قیدیوں کو رہا کرتا، اتنا اچھا انسان، بڑی ضیافت کا اہتمام کرتا۔ آج اگر آپ حساب لگائیں تو 1 ارب 20 کروڑ روپے سے زیادہ وہ خرچ کرتا تھا۔ تو اس وقت وہ اور مشائخ علادہ محفل سما منعقد کرتا اور ان کے ساتھ لکھا ہے کہ رقص بھی کرتا تھا حضور کی عشق میں، محبت میں۔ تو جو بادشاہ 800 سال پہلے حضور کا میلاد اور ضیافت میلاد مناتا تھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں،
حضور کے عشق میں محفل سجانے والوں، یہ وہ محفل ہے، یہ حضور کے عشق کی وہ محفل ہے جو منانے سے دنیا میں بھی بندہ مقام پا جاتا ہے، آخرت میں بھی مقام پا جاتا ہے۔ علامہ امام اتباق نے بھی لکھا ہے، اب سمجھ گئے، علامہ اتباق نے انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور محدثین علماء نے اسے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ ضیافت میلاد، جشن میلاد سے منانے سے دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں، کامیابی اور آخرت میں بھی یہ کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ گرامی قدر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایمان ہے، حضور کی محبت کی ایمان ہے، اور آپ کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھوڑنا حضور سے محبت بنا دو۔ گھر گھر آخری پیغام یہ ہے کہ گھر گھر میں حضور کی محبت کی محفلیں سجاؤ، درود شریف کی محفلیں سجاؤ۔ آپ یہ محفلیں جب سجائیں گے تو یہ سند کے ساتھ گارنٹی ہے کہ دنیا میں بھی ترقی اور عروج پائیں گے اور آخرت میں بھی ترقی اور عروج حاصل کر لیں گے۔ یہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہی، اور اس محفلوں کا فائدہ یہ ہے کہ ان محفلوں میں حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ ذکر ہوتا ہے جو کائنات کا بلند ترین ذکر ہے۔ حضور کے بددعا والے مکھڑے کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی زلف عنبری کا ذکر ہوتا ہے، سراپا نور کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، رب کائنات میری اور آپ کی حاضری اس محفل میلاد میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا